اور یہ آخری اشرا نار جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کریں، مغفرت طلب کریں۔ یقیناً ہم بحیثیت انسان ہمارے اندر ہزارہا بشری کمزوریاں ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، کبھی قصدن کبھی سہون، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کی عطا میں، اس کی مغفرت میں اس بندے کے لیے کبھی کمی نہیں ہوتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اس سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور توبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا یہ آخری دن چل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو جبرائیل نے کہا آمین۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی اہم دعا ہے، یعنی ماہ رمضان آئے تو کتنا بد نصیب ہے وہ جو اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ تو یہ آخری لمحات ہیں، آخری دن ہے، جتنا ہو سکے اس میں استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نار جہنم سے آزادی کی دعا کریں۔ معتکفین تشریف فرما ہے، خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے اس گھر میں آپ اعتکاف کیے ہوئے ہیں۔ آج سے ماہ رمضان کے آخری تک آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ معتکفین میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو اس پہ غور کریں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ کے گھر میں یوں سمجھے کہ جو ہے اس کے در پہ آپ نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو اب یہاں سے لے کے ہی جانا ہے اور اس کی بارگاہ میں نہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ 10 دن آپ بالکل اس میں کوئی لمحہ جو ہے فالتو ادھر ادھر صرف نہ کریں فضول باتوں میں یہاں وہاں۔ اور اس میں اس کا مقصد اعتکاف کے بہت سارے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ آپ شب قدر کی تلاش میں ہیں۔ کس کی؟ شب قدر کی تلاش میں ہیں، یا تو وہ آج کی رات ہوگی 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں یا 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں طاق رات۔ اور اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا ہے۔ ہم تو تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک 23 سال میں نازل ہوا، پڑھتے ہیں نا؟ حضور کو پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں، اور آخری وحی حضور کے آخری ایام میں نازل ہوئی، تو کتنا سال بنا؟ 23 سال۔ تو قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا، اور قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو کیا یہ تضاد نہیں ہو گیا؟ دو الگ الگ باتیں نہیں ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا یک بارگی میں، اور وہ رات تھی شب قدر کی رات۔ صحیح ہے، ایک ساتھ نازل فرمایا۔ قرآن میں نزول قرآن کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزلنا اور دوسرا نزلنا۔ عربی پڑھنے والے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ انزلنا اور نزلنا میں کیا فرق ہے۔ جو ہے انزلنا اور نزلنا ایک باب افعال کا صیغہ ہے، ایک باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ تو ایک کے معنی ہے ایک دم نازل کر دینا، اور ایک کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو جہاں ایک دم نازل کرنے کا ذکر آیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، انزل ينزل معنی ہوتا ہے ایک بارگی میں نازل کرنا۔ اور جہاں تنزیل کا لفظ آیا نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، تو وہاں پہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا ذکر آیا ہے۔ پھر آسمان دنیا سے جبریل امین اللہ کے حکم سے ضرورت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک
لے کر آتے رہے. وہ 23 سال کا عرصہ ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. جب عربی آپ لوگ پڑھیں گے نا تو یہ سارے فرق آپ کو پتہ چلیں گے, مزہ آئے گا انشاءاللہ. سنا ہے میں نے کہ مفتی صاحب رات کی کلاس یہاں پہ لیں گے انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد. تو عربی گرامر پڑھنے والے, اس علم کے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. شوقین حضرات مفتی صاحب سے ضرور رابطہ کریں. آپ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کی مسجد میں پڑھے لکھے علماء موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, وہ مفتیان کرام علماء اعظام جو ہے جن کو واقعی جن کے پاس علم موجود ہے, ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا. تو آپ ان کے علم سے لازمی فائدہ اٹھائیں, بالکل لازمی فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکے. سورہ دخان ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حامیم, یہ حروف مقطعات میں سے. والکتاب المبین, حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم, یعنی قرآن پاک کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا. مبارک برکت والی رات میں ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے. انا کنا منذرین, بے شک ہم اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر رہے ہیں, تمہیں بتا رہے ہیں جہنم کے بارے میں, تمہیں بتا رہے ہیں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں, تمہیں بتایا جا رہا ہے جو ہے قیامت کی سختیوں کے بارے میں, یعنی ڈرایا جا رہا ہے, خبردار کیا جا رہا ہے. یہاں پہ لیلہ مبارکہ سے بعض مفسرین نے اس میں جو ہے نصف شعبان کی رات کو بھی شمار کیا ہے. نصف شعبان کی رات, وہ رات بھی بڑی برکت اور فضیلت والی ہے, لیکن اکثر جمہور میجورٹی مفسرین کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ اس سے مراد جو ہے لیلۃ القدر ہی ہے, اس لیے کہ واضح قرآن کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس آیت کی وہاں ہمیں تشریح مل جاتی ہے. لیکن وہ رات بھی بہرحال نصف شعبان کی رات بھی انتہائی برکت والی رات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگرچہ بہت سارے اختلاف رائے بین المسالک موجود ہیں, لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت, اس کی میجورٹی جو پوری دنیا میں موجود ہے, اس رات کی برکتیں حاصل کرتی ہے. اس رات میں نصف شعبان کی رات, اس میں جو ہے اپنے گھروں سے نکلتی ہے, اور اس کے پیچھے باقاعدہ دلائل موجود ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی ایویں ہی لوگ نکل رہے ہیں جیسا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نہیں, حقیقت ہے اس کی ہمارے پاس. تفصیل اس کی میں تفصیل میں جاؤں گا تو بہت ساری باتیں آئیں گی. روایتیں احادیث ساری موجود ہیں, ساری موجود ہیں. بلکہ میں ایک روایت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان, کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی نصف شب آتی ہے, نصف شب آئے, فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, تو اس کے رات میں قیام کیا کرو, دن میں روزے رکھا کرو. اور یہی کرتے ہیں نا, نوافل پڑھتے ہیں گھروں کے اندر, مسجدوں میں. فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنیا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے. اور پھر وہ ندا کرتا ہے فیقول الا من مستغفر, ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے, ہے کوئی رزق طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے, ہے کوئی بیمار شفا یابی کا طلبگار کہ اس کو بیماری سے نجات دے دی جائے. یہ ندا آسمان دنیا سے آتی رہتی ہے. یہ شب قدر کی رات بھی اور جو ہے شب برات نصف شعبان کی رات والی یہ روایت موجود ہے, اور یہی فضیلت اس رات کی ہے. لیکن یہ رات اس سے زیادہ افضل ہے نزول قرآن کی وجہ سے. ویسے تو ہر رات, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, اور یہ صدائیں آتی ہیں آسمان دنیا سے. لیکن وہ کب؟ رات کے تہائی حصے میں. کس ٹائم؟ رات کے آخری ٹائم میں, جس ٹائم ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو آخری بالکل وقت ہوتا ہے. یہ ہے عبادت کا رات. یہ اللہ کے خاص بندے اس وقت اٹھتے ہیں. رمضان تو ہمیں
پریکٹس کرواتا ہے نا، ایک ٹریننگ ٹائم ہے یہ مہینہ، ورنہ عام دنوں میں ہم جو ہے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کے وہ چنیدہ بندے سلیکٹڈ جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس ٹائم بیدار ہوتے ہیں۔ اب وہ تو ظاہر ہے 7 ارب دنیا کی آبادی، اس میں تو وہ چند ہی لوگ ہوں گے نا، اور یہ سجدے، یہ نمازیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ہاں، اللہ ناراض ہو جائے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لہٰذا ان نمازوں کو غنیمت جانیے کہ جس میں آپ حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس طرح ماہ رمضان میں آپ وقت نکال لیتے ہیں نا نماز کے لیے، اسی طرح پورا سال وقت نکال سکتے ہیں۔ یہی تو ہمیں ماہ رمضان پیغام دے رہا ہے کہ آپ نکال رہے ہیں نا وقت، فجر میں بھی اٹھ رہے ہیں، زور کے لیے بھی آ رہے ہیں، تمام کے ساتھ آ رہے ہیں، تقویٰ بھی اختیار کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، ہر کام پورا بھی ہو رہا ہے۔ ایک ٹائم مینجمنٹ بن گیا کہ بھئی ٹائمنگ کے ساتھ ہر کام پورا بھی ہو رہا ہے، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو جو ہے اس رات کو، ہر رات اللہ کی طرف سے وہ جو ہے اس وقت یہ ندا آتی ہے، لیکن ان راتوں کو یہ فضیلت حاصل ہے، بڑی راتوں کو یہ ندا مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ پھر بالکل طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتا ہے نا، اس کو صرف اپنے ان خاص بندوں کو تھوڑی جنت دینی ہے، اس کو تو وہ بندے بھی چاہیے نا جو دن بھر محنت کرتے رہے، مزدوری کرتے رہے، وہ نہیں اٹھ پاتے رات کو اس حصے میں، تو پھر یہ راتیں ان کے لیے رکھی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے نیک بندے اس کے حلال تلاش کر رہے ہیں، نکلے ہوئے دنیا میں، صبح اٹھتے ہیں بیچارے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے کام پہ چلے جاتے ہیں ناشتہ واشتہ کر کے، پھر شام میں تھکے ہارے گھر لوٹتے ہیں، بیوی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اس دوران نمازیں ہوتی ہیں، ان کو وقت نہیں مل پاتا، تھک جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، تھکن اتنی ہوتی ہے کہ پھر صبح جو ہے ان رات کے کسی حصے میں آنکھ ہی نہیں کھل پاتی ہے، تو یہ بھی تو اللہ کے نیک بندے ہی ہیں۔ تو یہ فضیلت کب ملے گی ان بندوں کو؟ تو یہ راتیں انہی بندوں کے لیے ہیں، یہ راتیں کیا ہے؟ انہی بندوں کے لیے۔ تو آپ خوش نصیب معتکفین کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں یہاں موجود رہے، وہ اگر بالفرض عبادت کی حالت میں نہ بھی ہونا، یعنی کہ تسبیح نہ پڑھ رہے ہوں، قرآن پاک نہ پڑھ رہے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں صرف، یا سو گئے ہوں، نیند آ گئی، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا بیٹھے رہنا بھی عبادت، تو وہ ہر حال میں جو ہے شب قدر کے لمحات کو پا لیتے ہیں۔ ہاں، شب قدر کے لمحات کو پا لیتے ہیں، لہٰذا یہ وقت جو ہے آپ کا جو ہے فالتو ضائع نہ ہو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں جو ہے بڑے بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں تقدیر کے، امر من عندنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم ہماری طرف سے ہی دیا جاتا ہے، انا کنا مرسلین، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، رحمت من ربک، اور سراپر رحمت آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تقدیر سے متعلق ایک اہم پوائنٹ آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں۔ پچھلی حدیث میں درس میں نے بتایا تھا کہ انسان جب اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے، چوتھے مہینے میں اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کی زندگی کے معاملات فکس کر دیے جاتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا کھانا، اس کا رزق، اور جو ہے مین چیزیں اس کی فکس کر دی جاتی ہیں۔ یہ تقدیر ہے۔ کیا ہے؟ تقدیر۔ انسان جو بھی کر رہا ہے نا، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ انسان ہی نہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب لوح محفوظ میں کیا ہے؟ سیف ہے، لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے اس لکھے ہوئے میں کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ پہلا سوال، کیا تبدیلی ہوتی ہے؟ ہاں، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے یہ، جی ہوتی ہے۔ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے تقدیر بدل جاتی ہے۔
اتنی اہمیت رکھی ہے ماں باپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ. کئی ایسی چیزیں جس کی تقدیر میں تبدیلی آ جاتی ہے. تقدیر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے تقدیر حقیقی، اس میں وہ نان چینجیبل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. ایک ہے تقدیر معلق، ہینگنگ تقدیر، اور اس میں جو ہے میں آپ کو آسانی سے اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تقدیر حقیقی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو ایسا ہوگا، نہیں کرے گا تو ایسا ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اس نے دعا نہیں کی تو جو ہے پھر بھی اللہ کے علم حقیقی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر دعا کی تو بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کے اپنے حق میں بہتر ہوگا دعا کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور تقدیر حقیقی میں تبدیلی نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہے کہ وہ کرے گا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنتیوں کو جنت کیوں دی جا رہی ہے، دوزخیوں کو دوزخ کیوں دی جا رہی ہے؟ ان کا کیا کمال ہے؟ ان کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا تھا، نیک کام کی جنت میں چلے گئے. گناہ کرنے والے کیا اس کی برائی ہے کہ وہ تو اس کا قصور نہیں ہے، وہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تقدیر میں، تو اس کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آئے گا نا سوال یہ ذہن میں. تو اس کا کیا نیک اعمال برے اعمال کی اہمیت کیا رہی؟ خیر و شر کا فرق کیسے رہے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے وہ بندہ مجبور ہے. نہیں، تقدیر اس کو نہیں کہتے، بلکہ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا کیا تھا اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کے کیا کیا کرے گا، وہ لکھ دیا ہے. وہ اپنے علم قدرت سے اس نے جان لیا تھا کہ یہ کرے گا، ورنہ آنکھیں دیے نا، زبان دیا، طاقت دی، عقل سلیم دی، قلب دیا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ساری چیزیں دے دی، اچھائی برائی کا فرق بھی بتا دیا کہ یہ اچھا راستہ ہے برا راستہ، انبیاء بھی بھیج دیے، کتابیں بھی نازل کر دی. اب کوئی آپشن بچا؟ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اب تم جو ہے چاہے ایمان لاؤ چاہے کافر ہو جاؤ. یعنی کہ یہ ایسا نہیں کہ کافر ہونے سے تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اختیار دی جا رہا، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ دونوں راستے تمہارے پاس ہیں. اب اگر تم جو راستہ اختیار کرو گے تمہاری اپنی چوائس ہوگی، اس چوائس کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا. اچھا راستہ اختیار کیا تھا تو جو ہے تم سے پوچھا جائے گا اور اس پر تمہیں اجر ملے گا. برا راستہ اختیار کیا تھا تو اس پر بھی پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں جہنم یا سزا دی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے اصل تقدیر کہ اللہ نے اپنے علم حقیقی سے جان لیا تھا بندہ کیا کرے گا، وہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، جب پہلے تقدیر لکھ دی گئی تو ان راتوں میں کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ پھر تقدیر بدلی بھی ہوتی ہے نا، فائنل لسٹ جاری نہیں ہوتی، اس کی فرشتوں کے ہینڈ اوور نہیں کی جاتی. ان راتوں میں وہ فائنل لسٹ فرشتوں کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے کہ اس سال اب اس کی موت ہوگی، اس سال کا یہ رزق اس کا اتنا ہے. یہ سارے فیصلے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل لسٹ کی صورت میں جو ہے، میں ٹرم ایسی یوز کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. فائنل لسٹ جو ہے وہ فرشتوں کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، وہ یہ بڑی راتیں ہوتی ہیں.